بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام ہے سیر و ہدایت اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق نظر۔ اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 24 رمضان المبارک کی سیر پروگرام میں ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا تقریباً 3:24 تک، جو انتہائی سیر لندن میں آج کا وقت ہے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ نے ذائقہ سیگمنٹ دیکھا، اسی دوران آپ ملاحظہ کیجئے گا 24واں حصہ سیگمنٹ ضیافت کی بات، جسے پیش کریں گے جناب مولانا سید عباس عابدی صاحب۔ اور اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیوز میں جناب مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب۔ مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین کچھ دیر میں آپ کی ہم کالز بھی کھولیں گے، روزوں سے متعلق مختلف سوال و جواب کا سلسلہ ماشاءاللہ پورے ماہ میں یہ جاری رہا۔ اس پروگرام میں بھی اگر آپ کچھ سوال پوچھنا چاہیں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ اور آغاز میں جناب مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب سے میں گزارش کروں گا، بہت ہی چند دن بچے ہیں ماہ رمضان کے ختم ہونے میں، اور ابھی تک اگر ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بے راہ روی کی طرف ہیں، تو کیا ہم توبہ کر کے ان بچے ہوئے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور آپ نے آج ہی کی کچھ خبریں بھی ملاحظہ کی ہوں گی، خاص طور پہ پاکستان کی جو صورتحال ہے، مختلف آزمائشیں، کچھ شہروں میں زلزلے کے جھٹکے کی بھی خبریں آئی ہیں، پشاور کے علاقے میں سیلاب ہے، بد امنی ہے۔ تو مل کر ہم توبہ اگر کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو سنوارے، لیکن توبہ کریں ہم کس طرح، یہ میں چاہوں گا مولانا صاحب اس کی مزید وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ جی بہت شکریہ فاروق بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، وتوبوا الی اللہ جمیعا سبحان اللہ ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، صاحبان ایمان تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، لعلکم تفلحون، شاید اسی طرح تمہیں فلاح اور نجات حاصل ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، توبہ نہایت ہی اہم چیز ہے۔ سورۃ تحریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ یہ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے اے صاحبان ایمان توبو الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، توبہ کرو۔ اور یہ پلٹنا اللہ کی طرف، یہ بازگشت اللہ کی طرف کیسی ہونی چاہیے؟ توبۃ نصوحا، خلوص دل کے ساتھ خالص توبہ ہونی چاہیے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ پروردگار تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے جنتوں میں، ایسے باغات میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ تو عزیزان گرامی، توبہ جو ہے اس کے کیا معنی ہیں، یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ توبہ جو ہے وہ تابہ سے ہے، تے الف اور با، تابہ یعنی اس نے توبہ کی۔ بندہ کی توبہ اس کی ندامت اور پشیمانی کا پتہ دیتی ہے اس گناہ سے جو اس نے انجام دیا ہوتا ہے، لہذا اس گناہ کے ترک کرنے کا ارادہ کرنا اور جہاں تک ممکن ہو اس کی تلافی اور تدارک کرنا، یہ بندے کی توبہ ہے۔ لیکن رب کے توبہ کے معنی اپنے بندے کی توبہ قبول کرنا ہے، چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ
کے متعلق قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تواب الرحیم ہے. تواب، تو تواب اللہ کا توبہ کرنا کیا ہے کہ یعنی بندے کی توبہ کو قبول کرنا. تواب یعنی بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا. اور اگر بندے کی یہ صفت قرار پائے تواب تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے حضور بہت زیادہ توبہ کرنے والا. اور اگر اللہ تواب ہے تو وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے، ان کے ساتھ لطف و احسان کرتا ہے اور ان کی بخشش کرتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ندامت اور پشیمانی توبہ ہے. جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا ضمیر زندہ ہے تو اس کو بتاتا ہے کہ یہ جو تو نے کام کیا یہ ٹھیک نہیں کیا، یہ اچھا نہیں کیا، یہ خدا کی نافرمانی ہے. تو یہ جو ندامت ہے، پشیمانی ہے، یہ بھی توبہ ہے. اچھا، صرف لفظوں کی حد تک استغفر اللہ کہہ دینا کیا یہ کافی ہے کہ انسان کہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، پروردگار میں استغفار کرتا ہوں اے میرے پروردگار اور میں تیری ہی طرف پلٹتا ہوں. توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان پلٹ آئے، واپس آ جائے. چونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، بالکل صحیح. وہ منحرف ہو جاتا ہے. تو توبہ کا مطلب ہے کہ پھر دوبارہ واپس پلٹ آئے. صحیح. اور جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کی معصیت کرتا ہے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے. بے شک. تو اس کو اب چاہیے کہ اپنے گناہ کی معافی مانگے اور واپس پلٹ آئے. تو اس واپس پلٹنے کے عمل کو، اس پشیمانی کو، اس عمل کو کہتے ہیں کہ بندے نے توبہ کر لی ہے، کہ یعنی واپس پلٹ آیا ہے پھر اطاعت و بندگی میں یا ذی بندگی میں. تو توبہ کی شرائط ہے. بسم اللہ. توبہ کی شرائط یہ ہے کہ دل سے انسان گزشتہ گناہوں کی معافی مانگے، ان سے بیزاری کا اظہار کرے، پشیمان ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پکا ارادہ کر لے کہ آئندہ گناہ نہ کرے. اور اگر گناہ کی وجہ سے ایسا حق ضائع ہو گیا ہے جو قابل جبران ہے، جس کی تلافی ہو سکتی ہے، اس کو ادا کیا جائے. اگر حقوق الناس سے متعلق ہے تو اسے ادا کیا جائے. اور اگر اس حق کا تعلق اللہ تبارک تعالیٰ سے ہے تو اس میں اب دو چیزیں آ جائیں گی. اگر وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حق ہے جو اس بندے نے ضائع کیا ہے، اگر وہ حق جو ہے قابل ادا ہے، جیسے نماز نہیں پڑھی اب نماز پڑھے، روزہ نہیں رکھا روزہ رکھے، زکوٰۃ نہیں دی زکوٰۃ ادا کرے، حج نہیں کیا تھا کئی سال ہو گئے، یعنی وہ مالی ستات پیدا ہو گئی، صحیح. کئی سال ہو گئے تو اب حج کرے. تو یعنی اگر تو وہ حق جو ضائع ہوا ہے اپنے وقت پر ادا نہیں ہوا ہے، اگر وہ اللہ سے متعلق ہے اور ادا ہو سکتا ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر اللہ سے متعلق تو ہے لیکن قابل ادا نہیں ہے، ٹھیک. مثلا شراب پی لی تھی کسی نے، صحیح. وہ شراب پی لی تھی تو اس کی توبہ ہے اب، صحیح. ٹھیک ہے، اس کی توبہ ہی ہے صرف، جی. یعنی اور کچھ نہیں، توبہ استغفار ہی کرے گا. تو اسی طریقے سے جو قابل ادا ہیں ان کو ادا کرنا پڑے گا، اور جو قابل ادا نہیں ہیں ان پر توبہ استغفار کرنی پڑے گی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کہے کہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ اور 10 سال کی نماز نہیں پڑھی مثلا، جی ہاں. تو بس یہ کہہ کہ بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ 10 سال کی جو نماز قضا ہے وہ پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا زکوٰۃ نہیں دی، خمس نہیں دیا، مالی جو عبادت ہے وہ نہیں کی کئی سالوں سے، تو اب کہہ دے یا اللہ میری توبہ بس کافی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ادا کرنا پڑتا ہے. اس طرح سے توبہ ہوتی ہے، یعنی جو قابل ادا چیز ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا. ایک شخص تھا جو حضرت علی علیہ السلام کے سامنے اس نے کلمہ استغفار جاری کیا، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. جی. تو امیر المومنین نے یہ کلمہ اس سے سنا تو کہا تیری ماں تیرے غم میں روئے. تجھے پتہ ہے کہ استغفار کیا ہے؟ استغفار کی حقیقت کا بھی پتہ ہے؟ یہ خالی کلمہ ہی کہہ رہا ہے استغفر اللہ.
تو آپ نے فرمایا استغفار علیین کا درجہ ہے اور 6 معنی پر اطلاق ہوتا ہے. اب آپ نے بتائیں وہ چیزیں کہ توبہ کی جس کو شرائط کہہ لیں یا توبہ کس طرح سے کی جا سکتی. پہلی بات یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں پر ندامت، الندم علی ما مضی، جو گزر گیا ہے اس پر ندامت ہونی چاہیے، اس پر پریشانی یعنی پشیمانی ہونی چاہیے، ندامت ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ گناہ کے ترک کرنے کا ارادہ ہمیشہ کے لیے. توبہ نصوحہ کی بات کر رہے ہیں نا ہم، خالص توبہ کی بات تو یہی ہے. ایک جو ہوتی ہے ویسے ہی توبہ برائے توبہ جو ہے کہ جب بھی انسان بیٹھا ہے کہا استغفر اللہ، وہ لفظوں کی توبہ ہے. بہرحال یہ نہ ہونے سے وہ بھی بہتر ہے کہ انسان اپنے اظہار کر رہا ہے یا اللہ میری توبہ توبہ. لیکن توبہ نصوحہ خالص توبہ کیا ہے؟ خالص توبہ یہ ہے کہ پھر پچھلے گناہوں پر نادم ہو کے آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. نمبر 3 یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا، تاکہ جب خدا سے ملاقات کرے تو اس کی گردن پر کسی کا حق نہ ہو. جی 2 طرح کے حقوق ہوتے ہیں، ایک حقوق الناس، ایک حقوق اللہ. بے شک. حقوق اللہ تو اللہ تبارک تعالیٰ چاہے معاف کر دے چاہے نہ کرے، اللہ کی مرضی. بے شک. لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق جب تک بندے معاف نہ کریں تو اللہ معاف نہیں کرتا. اس لیے کہ اگر میں کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، مظلوم ہے آدمی، تو مظلوم جب تک معاف نہیں کرتا اللہ معاف نہیں کرتا. کہتا پہلے اس سے جاؤ، جا کے صلح کرو، آشتی کرو، یا اس سے اس کا جو حق ہے، کسی کی چوری کی ہے، کسی کا کوئی مال کھایا ہے یا کوئی ظاہر ہے، جب تک وہ ادا نہیں کرے گا تو توبہ کیسے ہوئے گی اس کی؟ یہ نہیں ہے کہ بھئی 80 سال 90 سال تک تو چوری چکاری ڈاکہ رشوت جو کچھ ہے لیتا رہا کرتا رہا، آخری عمر میں جب کیا کہتے ہیں کہ بالکل آزاد وارے کام کرنا چھوڑ گئے، اب یا اللہ میری توبہ. خوب اللہ تو توبہ کرتا ہے، مرنے سے چند منٹ پہلے بھی توبہ قبول کرتا ہے. لیکن توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ابھی بھی تیرے پاس جو چیزیں لوگوں کی ہیں، جو امانتیں، جو خیانتیں کی ہیں، تو ان کو واپس پلٹاؤ. ٹھیک ہے جی. تو وہ پھر ہوتی توبہ. تو مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہر واجب کو جو ترک کیا ہے اس کو بجا لاؤ. ٹھیک ہے. یعنی جو بھی واجب ترک ہو گئے اس کو بجا لانا ہے. 5ویں چیز ہے اس قدر گناہوں پر اندوناک رہے کہ وہ گوشت جو حرام خوری کی وجہ سے پیدا ہوا ہے ختم ہو اور نیا گوشت رویدہ ہو. یعنی انسان جو ہے نا وہ اتنی توبہ استغفار کرے اور اندوناک ہو کہ واقعاً. اور پھر یہ ہے کہ ہم فاروق صاحب کسی دوسرے کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، بالکل صحیح، لیکن اللہ کو بھی کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں. نہ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے. انسان کہا گیا ہے علی نفس ہی بصیرہ، اپنے نفس پر اپنے آپ پر انسان بڑا بابصیر ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. وَلَوْ الْقَمَ عَذِيرًا، اگرچہ وہ توجیہیں کرتا ہے دوسروں کو تو رام کرنے کے لیے تو کئی کہانیاں گھڑ لیتا ہے، لیکن اس کا اپنا دل جو ہے وہ اس پر مطمئن نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو دلوں کے راز جانتا ہے، قبل اس کے کہ انسان کوئی بات کہے تو اللہ کو سب معلوم ہے، تو اللہ کو بھی نعوذ باللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. تو کہا گیا ہے کہ پھر اس طرح اندوناک رہے کہ جو گوشت جو حرام خوری کی وجہ سے پیدا ہوا ہے وہ ختم ہو اور نیا گوشت رویدہ ہو. 6ویں چیز فرمائی ہے مولا امیر المومنین نے کہ اطاعت کرنے کی زحمت و تکلیف تحمل کرے، جیسا کہ معصیت کرتے وقت حلاوت معصیت چکھتا رہا ہے. جس طرح وہ مزے لیتا رہے نا گناہوں میں، اب پھر اطاعت و بندگی میں آ کر وہ جو ہے اس کی زحمتیں برداشت کرے تاکہ وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو. تو یہ ہے توبہ کی حقیقت کہ انسان جو ہے اپنے گناہوں پر پشیمان ہو جائے، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر لے، اگر کسی کے حقوق ضائع ہوئے تو ان کو ادا کرے. ٹھیک ہے جی. تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ توبہ. اور اللہ تبارک تعالیٰ نہایت کریم ہے اور رحیم ہے. والذی یقبل التوبہ عن عبادہ، وہ پروردگار اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اور یہ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم اجتناب کرو گے
کبیرہ گناہوں سے جن سے منع کیا گیا ہے، تو پھر تمہارے صغیرہ گناہ جو ہیں وہ ان کو ہم درگزر کریں گے. یعنی جو بڑے بڑے گناہ ہیں، جو کبیرہ گناہ ہیں، جن کی سزا کہا گیا دیں گے یا جہنم کی، تو وہ گناہ جو ہیں وہ انسان ان سے اجتناب کرے. جو صغیرہ گناہ ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ درگزر کرے گا. سبحان اللہ. اب یہ بھی ہے کہ توبہ جو ہے وہ کب قبول ہوتی، یعنی کب تک ٹائم ہے اس کا نا جی جی. کہ توبہ جو ہے ویسے تو انسان کی زندگی جب ختم ہونے اس سے چند لمحے تک توبہ کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے. مگر یہ کہ اس کے لیے دروازے کھول دیے جائیں. یعنی آدمی جو ہے وہ بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے، حالت احتضار میں ہے. احتضار یعنی وہ اپنی روح اور اپنے نفس کو اللہ کے سپرد اور فرشتوں کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے. یعنی اس کو حالت کو کہتے ہیں حالت احتضار، جب کو مرنے کے لیے بالکل تیار ہے. تو اگر تو اس وقت اس کے لیے عالم برزخ کے دروازے کھول دیے جائیں اور اپنی حقیقت وہ دیکھ لیتا ہے کہ مجھے کیا ہونا، اس وقت توبہ قبول نہیں تھی، وہ توبہ دروازہ بند ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب بھی چاہے توبہ کر سکتا ہے. اور یہ شیطان ہے جو ہمیں بہکاتا ہے، وہ کہتا ہے ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی تو 40 سال کے ہیں، ابھی تو 80 سال کی عمر ہے آپ کی، 70 سال کی ہے، ابھی 30 سال، ابھی سے ہی توبہ پکی کرنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ابھی جو ہے نا وہ کوئی بات نہیں، اللہ بڑا کریم ہے. یعنی وہ بھی ہمیں بہکاتا ہے تو وہ بھی اس طرح سے بہکاتا ہے کہ اللہ بڑا کریم ہے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، توبہ کر لیں گے پکی. تو لہٰذا زندگی کا تو پتہ نہیں ہے، تو لہٰذا شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. تو وہ تو گناہ کیا ہے، ان پر توبہ نہیں کرتے. اور اللہ تو اتنا کریم ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ روایتوں میں یہ بات کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو 7 گھنٹے تک وہ فرشتہ جو لکھنے والا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ ذرا مہلت دے اس کو، شاید ان چند گھنٹوں میں وہ واپس پلٹائے، توبہ کر لے، نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، تو مہلت ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ تو اتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے مجھے پکارو ادعونی استجب لکم، میرا بندہ مجھے ایک دفعہ پکارتا ہے، میں 10 دفعہ پکارتا ہوں. تو جب توبہ کرتا ہے بندہ، تو توبہ اگر توبہ نصوحہ ہو جائے، حقیقی توبہ ہو جائے، تو حقیقت میں سمجھو جو ہی توبہ اس نے کی حقیقی، تو سمجھے کہ میٹر ڈاؤن ہو گیا اس کا، کہ اب وہ ولایت شروع ہو جائے گا، اللہ کا ولی ہو جائے گا. اگر توبہ حقیقی کر لی اور اب معصیت نہیں کرے گا، کہے کہ میں نیک ہی رہوں گا. تو یہ تو کہا گیا کہ اگر کوئی انسان 40 دن تک خالص اللہ کے لیے کام کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ حکمت کے چشمے اس کے دل سے اس کی زبان پر جاری کر دیتا ہے، تو خالص ہو کے. تو لہٰذا توبہ جو ہے یہ بھی خالص ہونی چاہیے. بالکل صحیح. توبہ نصوحہ کا مطلب یہی ہے کہ خالص ہو. تو کہا گیا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعلمون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. توبہ جو ہے اللہ جو ان کی توبہ قبول کرتا ہے کہ جو سوء اور جہالت سے گناہ کرتے ہیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے بڑا ہی علیم بھی ہے، جانتا بھی ہے، سبحان اللہ، اور حکیم بھی ہے. اس کا فعل کوئی حکمت سے خالی نہیں ہے. یعنی اگر اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کو مہلت نہ دے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راہ راست پہ آ بھی نہیں سکتے. جب کسی نے گناہ کیا اور اس کو یہ ہو جائے کہ بھئی اب بند ہے توبہ کا دروازہ، جب توبہ کا دروازہ وہ کہے کہ جب بند ہی ہو گیا تو پھر بند ہو گیا، تو پھر باقی جو زندگی میں یعنی عاشقی کرتا ہوں مجھے کیا ضرورت ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رکھا ہوا ہے کہ اگر گناہ کیا ہے تو توبہ کر لو، کوئی بات نہیں، آگے بڑھو اور توبہ کر کے اپنی عاقبت سنوارو. جزاک اللہ. ہم سب ایک کالر آ چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، یعنی مولا علی محترم شخصیات کو بہت بہت سلام. یعنی اور میں علامہ صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ پلیز ہمارے لیے دعا کیجیے. عائشہ بطول فرام سکا سنگھ پاکستان سے بات کر رہی ہوں. مطلب علامہ صاحب نے درخواست کی کہ پنجل پاک کے صدقے میں ہماری دعا فرمائے، میرے بھائی کے لیے سلامتی والی زندگی، صحت، ہدایت اور عزت کی دعا فرمائیے. الہی آمین. اور اہل بیت کے صدقے میں ہماری دین و دنیا سنور جائے، اور ہم تجارت پر جانا چاہتے ہیں اہل بیت کی،
اور مشاہدہ معصومین کی لیکن وسائل نہیں ہے. پنجن پاکستان کی دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہمیں حاضری کا شرف عطا فرمائے اور غیب سے انتظام ہو جائے انشاءاللہ. مولا ہمیں سچی توبۃ نصوحہ کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ قبول فرمائے اور معاملہ اصل کا ظہور جلد ہو اور مولا ہمیں اور آپ کو امام زمانہ اسلام کے سچے ناصرین میں شامل فرمائے. الہی آمین. مولا جزاک تفضل اللہ. کرم سے میں اپنے اشعار آل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتی ہوں. صلوات اللہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یا رب ہم احساس ندامت سے سر کو جھکائے, یا رب ہم احساس ندامت سے سر کو جھکائے, اعتراف گناہ لیے در توبہ کی چوکھٹ پہ کھڑے ہیں. یا غفور دستے سوالی ہے معافی و بخشش کے, امید اور دعا کا دامن پھیلائے ہوئے ہیں. یا الہی گر میرے جرائم زیادہ کبھی ہیں مگر تیری رحمت و احسان کے بادل پر پھیلائے ہوئے ہیں. یا کریم گناہوں سے ہماری تاریکی ہے چھائی, خورشید مہدی کی ضیاء کے منتظر کھڑے ہیں. مولا عطا کیجیے فضل و کرم اور شفاعت ہم کو, آل بیت کے توسل کا دامن تھامے ہوئے ہیں. یا پروردگار بحق علی علیہ السلام ماہ سیام میں مولا آ جائیں. یا پروردگار بحق علی علیہ السلام ماہ سیام میں مولا آ جائیں. ہر ظالم و جابر کے ظلم سے مظلوم ستائے ہوئے ہیں, ہر ظالم و جابر کے ظلم سے مظلوم ستائے ہوئے ہیں. یا رب اپنے عہد کی صداقت کو عیاں کر, یا رب اپنے عہد کی صداقت کو عیاں کر. تیرے کن کے انتظار میں مہدی منتظر کھڑے ہیں, تیرے کن کے انتظار میں مہدی منتظر کھڑے ہیں. علی کے مولا فتح مبین سے فتح مند ہوئے مولا, فتح خیبر سے ہم کنار ہوئے مولا. تجھ تو رب الکعبہ فرمایا صرف ایک بار, تجھ تو رب الکعبہ فرمایا صرف ایک بار جب شہادت سے سرفراز ہوئے مولا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. نزول قرآن کی رات ہے شب قدر, 1000 مہینوں سے افضل ہے شب قدر. عبادات سے در کیجیے شب قدر, آل محمد کی معرفت ہے شب قدر. فضیلت والی رات بہت ہے شب شکریہ قدر. سسٹر, بہت شکریہ. فضیلت والی دعاؤں کی رات ہے شب قدر. جزاک اللہ. بہت سے اگر کالرز بھی آ جائیں تو پھر مختصر ٹائم دیجیے. آپ کا دعا کے لیے آپ نے کہا ہے, انشاءاللہ آخر میں مولانا صاحب دعا بھی فرمائیں گے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالی ہم سب کو جہاں جہاں بھی ہم بیٹھے ہیں دل میں حسرت ہے زیارات کی, سب کو اللہ تعالی زیارات نصیب فرمائے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ مولا علی مدد. بھجن میں نے مولا صاحب سے بات کرنی. جی جی وہ سن رہے ہیں. بہن کوئی سوال پوچھنا چاہیں گی؟ میں نے کوئی دعا ان سے کرانی ہے, بڑی مشکل میں ہم ہیں, کوئی اچھا سا ہمیں بتا دیں پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے بہن, ٹھیک ہے. مولا صاحب بہت ہم مصیبت میں بہنیں ادھر پر مشکل میں ہیں, بہت پریشان ہیں. مہربان کے کوئی اچھا سا 5 پاک کے دعا کریں اور کوئی اچھا سا بتائیں. میرا بھائی بہت مشکل میں ہے. الہی آمین. سب مشکلیں آسان ہوگی. مولانا صاحب بھی دعا بھی آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. ضرور دعاؤں میں یاد رکھنا اور اچھا سا کوئی بتانا. بہت پریشان ہے, بڑی مہربانی. خدا حافظ. جزاک اللہ. خدا حافظ بہن, بہت شکریہ. اور کوئی اگلے کالر ہے ہمارے ساتھ صاحب. جی السلام علیکم. نہیں, کالر ان کی کال ڈراپ ہو گئی. اور صاحب ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سید صابر حسین منڈی باؤدی پاکستان سے سلام پیش کرتا ہوں فاروق بھائی اور علامہ صاحب کو. ہمارے علماء جتنے ہیں قرآن اور حدیث سے موتی نکال کر عوام کو بتاتے ہیں. میں ان کے لیے سلام پیش کرتا ہوں اور پاکستان فطرانے کے حساب سے جو رقم دینی ہے وہ بھی بتا دیں. میں واقعی اللہ واقعی رسول اللہ منکم کا نعرہ لگانا چاہتا ہوں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی. سبحان اللہ. بہت شکریہ محترم سید صابر حسین شاہ صاحب منڈی بہاؤدین سے آپ شامل ہوئے. جن بہنوں نے سوالات کیے تھے سسٹر آپ کا بھی جواب لیں گے. مزید کالز بھی ہم شامل کریں گے, لیکن اب آپ کو جو اگلا سیگمنٹ ہمارا ضیافت کی بات,
یہ دکھاتے ہیں اور پھر پروگرام میں واپس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب. آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبرز دوبارہ آپ کی اسکرین پر آ جائیں گے. آج انتہائی سیر لندن میں 3:24 ہے. دیگر شہروں کے ناظرین اپنے مقامی وقت کا ضرور خیال رکھیے گا. مولانا صاحب اس سیگمنٹ سے پہلے ایک ہماری بہن کا تھی خواہش کہ ان کے بھائی کے لیے دعا کیجیے, اور دوسری جو بہن یو کے سے تھی ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ مشکل میں کچھ پڑھنے کے لیے کچھ دعا ایسی بتائیں. ان کے بھائی بھی پریشان ہیں. وہ جن کے بھائی کی دعا وہ دنیا چلے گئے ہیں وہ پریشان ہیں, پریشانی ہے. جی ہاں, اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خدا بند عالم, ماہ مبارک رمضان ہے اور دعاؤں کی قبولیت کے ایام ہیں. بے شک خدا بند عالم ان کی مشکلات کو آسان فرمائے, الہی ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. الہی اور ہماری بہن نے جو کہا ہے کہ بہت پریشان ہیں, ان کو چاہیے یا غیاث المستغیثین یہ پڑھا کریں. یہ اگر ایک ہی محفل میں 4052 مرتبہ پڑھیں, ٹھیک ہے, یا غیاث المستغیثین, اور اول و آخر درود شریف کی ایک تسبیح کریں تو یا غیاث المستغیثین یہ استغاثہ کریں خداوند عالم کے حضور. اے فریاد کرنے والوں کی فریاد کو سننے والے پروردگار, سبحان اللہ. ہم بھی دعا کرتے ہیں تمام مومنین مومنات جو بھی سن رہے ہیں وہ بھی دعا کریں خداوند عالم ان کی پریشانیاں دور فرمائے اور ہم سب پر نظر کرم فرمائے. الہی آمین. اچھا مولانا صاحب, جیسے آپ بتا رہے ہوں یہ صرف وہی بہن جنہوں نے سوال پوچھا تھا وہی 4052 بار پڑھی, جس کے لیے کوئی پریشان کوئی بھی پریشانی ہے پڑھ سکتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو پکارنا نا, یا غیاث المستغیثین. ٹھیک ہے, تو اول و آخر درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی محمد 100 مرتبہ پڑھیں. ٹھیک ہے. خداوند عالم ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ بھائی میں نے یہ کہنا ہے کہ مولانا صاحب سے کہیں کہ جب وہ اینڈ پہ دعا کریں تو پلیز میرے لیے بھی دعا کریں. ٹھیک ہے, کہ اللہ مجھے صحیح اولاد کرے, اور جتنے بھی دیکھنے والے ویورز ہیں ان سے میں کہوں گی کہ جب مولانا صاحب دعا کریں تو پلیز جو بھی دیکھ رہا ہو وہ آمین ضرور کہا کریں. میری بھی عادت ہے, میں بھی جب مولانا صاحب دعا کرتے ہیں تو میں بھی آمین ضرور کہتی ہوں. جتنے بھی لوگ دیکھنے والے ہیں وہ مولانا صاحب جب دعا کرتے ہیں تو سب آمین ضرور کہا کریں. اور مولانا صاحب سے ایک میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کام لگا ہوا ہو روزے کی حالت میں تو ناک سے اگر کچھ مادہ حلق میں چلا جائے تو کیا اس سے روزہ باطل ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, تھینک یو. خدا حافظ. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ بہن. دعا بھی مولانا صاحب آخر میں فرمائیں گے. اور سوال تھا جو مولانا صاحب ان کا زکام لگا ہے یا بلغم وغیرہ حلق میں جانے سے, ایسا کہ جو روزے کی حالت میں منہ میں جو بلغم آ جاتی ہے, جی سینے کی بلغم ہو یا وہ دماغ سے آ رہی ہو, جی اگر تو منہ میں آ گئی ہے تو اس کو تو بہتر ہے کہ باہر پھینکا جائے. ٹھیک ہے, لیکن اگر نگل گئی ہے صحیح ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی کوئی اگلے کالر ہمارے ساتھ؟ جی تو ناظرین آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. اور جیسے مولانا صاحب آج کا ٹاپک آپ نے آغاز میں جو بیان فرمایا توبہ سے متعلق, تو بعض اوقات تو جیسے ایک شرط آپ نے بتائی کہ پشیمانی ضرور ہو, ندامت ہو. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ گناہ یا تو جان بوجھ کے ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے, یا لا علمی کی وجہ سے ہم وہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں. تو ظاہر جب ہمیں ندامت پشیمانی ہے ہی نہیں, وہ احساس ہی نہیں, تو توبہ تو دور کی بات ہے. تو کیسے ہم پتہ چلائیں کہ یہ واقعی گناہ ہے اور اس پر ہم نے توبہ کرنی ہے؟ ایسا ہے کہ جو واجبات ہیں, جی جو شریعت نے ہم پر فرض کی ہیں چیزیں, ان کو ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ ادا نہیں کریں گے ان کو تو اس کا مطلب ہم گناہ گار ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ چیزیں جو ہیں ان سے منع کر دیا کہ یہ نہ کرنا. جی ٹھیک ہے, جھوٹ نہ بولنا, غیبت نہ کرنا, شراب نہ پینا, والدین کی نافرمانی نہ کرنا, تو ہمسایوں کو تنگ نہ کرنا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو جس سے منع کیا گیا ہے. تو جو جن سے منع کیا گیا اگر وہ کریں گے جی تو وہ گناہ ہے, اور جن سے کہا گیا ہے کہ کرو
نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، ماں باپ کا کہنا مانو، ٹھیک ہے، ہمسایوں کے حقوق ادا کرو. جی ہاں تو یہ وہ ساری چیزیں جن کا ہمیں کہا گیا یہ کرو. جی تو ان جو کرنے کو کہا گیا اس کو کہتے ہیں یہ واجبات ہیں، ٹھیک اور جن سے منع کیا گیا ان کو کہتے ہیں یہ محرمات ہیں. ٹھیک ہے بس واجبات کو ادا کرنا، محرمات سے بچنا ہے. اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہے. ٹھیک ہے اور یہ تو پہلے سٹیپ ہیں، یہ پہلے قدم ہیں. جی حقیقت میں ہر وہ چیز گناہ ہے جو اللہ کے قرب سے ہمیں روک دے. ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سیر و سلوک اور قرب سے روک دے، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے میں رکاوٹ بن جائے، مانع ہو جائے اور اللہ کی طرف توجہ کرنے سے روک دے، وہ گناہ ہے. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے نیک اعمال وہ بھی گناہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے یعنی وہی جو نیک عمل کر رہے ہیں کہ اللہ کے قریب ہو جائیں، جی تو وہی نیک عمل جو ہے بعض دفعہ ہمیں غرور میں، تکبر میں، اس میں مبتلا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہی چیز ہمارے لیے نہ یہ کہ باعث قرب نہیں بن رہی بلکہ باعث ریاکاری ہو جاتی ہے. اور پھر آ جاتی بات ویل للمصلین. ایسے نمازیوں پر بھی افسوس ہی ہے جو کیا کرتے ہیں، یا اپنی نمازوں سے غافل ہیں یا وہ کیا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں 2-3 جملے ہیں دعا کے، اس میں کہا گیا اللہم انی اعوذ بکا من نفس لا تشبع. اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. کس سے بچ کے آنا چاہتا ہوں؟ ایسے نفس سے لا تشبع جو کبھی سیر ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اسی طرح جیسے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، شیطان مردود سے بچ کر اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان سے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے کہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس سے. یعنی نفس بھی شیطان ہی ہے نا، اگر وہ خدا کی اطاعت میں نہیں آتا تو شیطان ہے. وہ کہیں اور ہی لے کے تو اللہم انی اعوذ بکا من نفس لا تشبع. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری اس نفس سے جو کہ کبھی بھی سیر نہیں یعنی سیر نہیں ہوتا، جو رجدہ نہیں، یعنی کہ پر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. حل من مزید والی بات ہے. بالکل صحیح. اور فرمایا آگے کہ وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَى. اور ایسے دل سے بھی پناہ مانگتا ہوں تیری کہ جس میں تیری خشیت نہیں ہے، تیرا خوف نہیں ہے. وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ. اور ایسے علم سے بھی پناہ مانگتا ہوں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب ہے کہ ایک انسان ہے جو علم اتنا زیادہ پڑھا ہو، اور خداوند عالم ہم سب پر رحم فرمائے کہ اگر خدا نخواستہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں بڑی ڈگری ہے اس کے پاس، بڑا علم ہے، عالم ہے، فاضل ہے، ڈاکٹر ہے، عالم ہے، آیت اللہ ہے، مجتہد ہے، مثلا سارے علم ہوں. ٹھیک ہے، خدا نخواستہ اگر اس علم کی وجہ سے اس میں وہ آ جائے غرور و تکبر اور سلسلے، اور یعنی یہ بجائے اس کے کہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اس سے دوری ہو جائے، تو پھر کہا جائے گا العلم حجاب اکبر. یہ علم ہی انسان کے لیے سب سے بڑا پردہ بن جائے گا، تو اللہ کے قریب ہی نہیں جانے دے گا. تو اس لیے کہا گیا کہ پروردگار میں ایسے علم سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ دیتا ہو. بالکل صحیح. جی کالر السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی میں جرمنی سے مسز بخاری بات کر رہی ہوں. جی شکریہ. میرا مولانا صاحب سے ایک سوال ہے کہ یہ جو روزے کی حالت میں خواتین کرواتی ہیں، پلکنگ وغیرہ کرواتی ہیں، کیا یہ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ ٹھیک. اور دوسرا یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک ایڈورٹائز آتی ہے آپ کے ٹی وی پہ کہ بچوں کو جو دینی تعلیم دینے کے، شیعہ بچوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے ٹی وی پہ انٹرنیٹ کے ذریعے، تو کیا وہ نمبر ہمیں مل سکتا ہے کہ جس اب اس سال ہم کہیں نہیں جا رہے تو بچے چلو یہ تعلیم حاصل کر سکے اپنی دینی تعلیم؟ چلیں بہن، اس کے لیے آپ کو دن کو کسی وقت آپ فون کر سکتی ہیں اگر انٹرنیٹ پہ قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کا اگر آپ سلسلہ کرنا چاہتی ہیں. جی بچوں نے قرآن پاک تو پڑھ لی ہے لیکن دینی تعلیم کے لیے مزید جو. اچھا، تو جو پہلا سوال ہے اس پر ضرور مولانا صاحب کی رائے لیں گے. بہت شکریہ مسز بخاری جرمنی سے.
खुदा हाफिज़ जी, आप शामिल हुई। तो जी मौलाना साहब, रोज़े की हालत में प्लकिंग या मेकअप का एक, या जैसे भमें वगैरह जो उसके मेकअप का जिसको प्लकिंग कहते हैं, उस पर बात करते हैं। लेकिन एक कॉलर है, बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, हमारे साथ कौन, कहाँ से? फारूक भाई, सैयद अमजद अली बोल रहा हूँ और लंदन से बोल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरा एक सवाल है जी बिस्मिल्लाह। रोज़े के मतलब मैं एक्चुअली मैं कैब ड्राइवर हूँ, तो मैं पैसेंजर को लेके बर्मिंघम जा रहा हूँ आज। ठीक है। मैं छोड़ के वापस आ जाऊँगा, ठीक यानी है। अफ्तारी मैं घर पे जाके करूँगा। ठीक है। उससे मेरा रोज़ा बातिल होगा या नहीं होगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ठीक है। सफ़र कब शुरू करना है? और आप हमारे साथ हैं अमजद साहब? जी 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 बिल्कुल जी, आप कितने बजे चलेंगे वहाँ लंदन से? तकरीबन यहाँ से सुबह 9:30 बजे चलेंगे और है। उनको ड्रॉप करके यानी मैं वापस आना। ज़ोर से पहले आ जाएंगे? जी जी मैं 12-1-2 बजे तक आ जाऊँगा पहले। हाँ बस ठीक है। अगर रास्ते में सफ़र में कोई ऐसा काम ना करें जो रोज़े को तोड़ता है, खाएं पिए नहीं, और ज़ोर से पहले अपने घर वापस आ जाएंगे तो ठीक है रोज़ा। ठीक है। और दूसरा ये भी, बहुत शुक्रिया अमजद साहब, बहुत शुक्रिया इस मज़ीद साहब से कि एक सुना था कसीर सफ़र, या उनका जॉब जो वो खुद कहते हैं मैं ड्राइवर हूँ या टैक्सी चलाते हैं, तो उनका तो रोज़ का मामूल ये होगा। वो हाँ जी, जो कसीर सफ़र है जी हाँ, तो उसको तो नमाज भी पूरी पढ़नी है, रोज़ा भी रखना। रोज़ा भी रखेंगे। तो ये तो आम लोगों के लिए है कि वो ज़ोर से पहले वापस आ मुसाफिर की जाए। बात। ठीक है। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई, मैं मिसेस सैयद जर्मन से बात कर रही हूँ। आपको और मौलाना साहब को सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरे 2 सवाल हैं। मैं एक सवाल, पहला सवाल ये है कि हम जानना चाहते हैं कि हम जर्मन से 2 हफ्ते के लिए दूसरे शहर जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम 2 हफ्ते के लिए, तो वहाँ पे हमारे लिए नमाज फ़र्ज है या नहीं? ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि मैं हर वुज़ू के बाद आयतल कुर्सी पढ़ती हूँ। अच्छा। मतलब वुज़ू करते वक्त, तो हम यहाँ पे तो माहौल ही ऐसा है कि मतलब बाथरूम में वुज़ू करना पड़ता है, तो ऐसे में वो आयतल कुर्सी पढ़नी चाहिए या नहीं? बस ये 2 सवाल है। बहुत शुक्रिया। ओके, बहुत शुक्रिया। मिसेस सैयद जर्मनी से एक और कॉलर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं अली बात कर रहा हूँ निकासो से। जी अली भाई। मेरा मौलाना साहब से सवाल ये है कि फजर की नमाज का और शहरी के औकात का किस तरह से इसकी कैलकुलेशन है, किस तरह से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ? फजर की नमाज और सहरी का जो वक्त है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी अली साहब, आपका सवाल भी नोट हो गया। और मौलाना साहब, हमारी बहन मिसेस बुखारी जर्मनी से रोज़े की हालत में प्लकिंग का, उस हवाले से क्या हुक्म है? मेकअप वगैरह करना। जी। ऐसा कि रोज़े की हालत में इंसान बन संवर सकता है, मेकअप कर सकता है, उससे रोज़ा टूटता नहीं है। ठीक है। और एक और सवाल था, बल्कि पहला सवाल मिसेस सैयद जर्मनी से, कि वो जर्मनी से 2 हफ्ते के लिए कहीं बाहर जा रही हैं सफ़र पे, तो जहाँ जाएंगी वहाँ पर वो नमाज किस तरह अदा करेंगी? पूरी पढ़ेंगी? अगर तो 2 हफ्ते के जर्मनी से 2 हफ्ते के लिए कहीं, यानी 15 दिन के लिए जा रहे हैं जी, तो चूँकि इंसान अगर अपने घर से कहीं और दूसरी जगह पर किसी होटल में या कहीं और मकाम पर 10 दिन ठहरे, ठीक, उसकी नमाज पूरी होती है। तो ये 15 दिन के लिए जा रहे हैं, तो पूरी नमाज पढ़ेंगे वहाँ जब जाए। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरा उनका सवाल था कि वज़ू के बाद उनकी आदत है आयतल कुर्सी पढ़ना या दीगर दुआएं पढ़ना, तो हाँ जी, पढ़ सकते हैं। वॉशरूम में अमूमन आप पढ़ सकते हैं, यहाँ भी पढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया अली साहब का न्यूज़ कैसल से। कि चले कॉलर हैं पहले, फिर इनसे इनका जवाब लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अब आप लाइव हैं, आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई, आप दोबारा आइए, अभी प्रोग्राम में वक्त है जी। फजर की सहरी के वक्त से लेके फजर की नमाज जो है वो किस तरह से वो टाइम का पता चला सकते हैं कि सहरी के बाद? हकीकत में तो जो सहरी है जी, वो यानी जो तुलुए फजर है, सुबह सादक है जी, उस वक्त तक सहरी का भी वक्त है, और उसी वक्त तक जो ही वो सहरी का वक्त ख़त्म होता है उसी वक्त वो अज़ान का वक्त होता है, वही वो सुबह
کی اذان اور فجر کا وقت. یہ جو کیا جاتا ہے امساک، امساک کا مطلب ہے اپنے آپ کو، ہاتھ کو روک لو، رک جاؤ. تو یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ شریعت نے جو یہ کہا ہے کہ صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے یہ احتیاط کیا جاتا ہے کہ ہم پروردگار جب تیرا حکم ہے تو اس سے 5-7 منٹ پہلے احتیاطاً پہلے ہی ہم نے ہاتھ روک لیا ہے. اور اسی طرح جب روزہ کھل بھی گیا ہے تو پھر بھی ہم نے 5-7 منٹ احتیاط کیا تاکہ وہ وقت جو ہے یقیناً شامل ہو جائے وہ جتنے وقت کے لیے روزہ تھا. اس لیے وَإِلَّا حقیقت میں تو سحری جو ہے اسی وقت تک چل سکتی ہے جب تک اذان کا آخری، یعنی سحری کا آخری وقت ہے، اور اسی وقت صبح جو ہے ہو گئی ہے، صبح صادق اور اذان کا وقت ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. فاروق بھائی میں دوبارہ جرنی سے بہاری بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ پلکنگ کروانا، جو ہم بال نکالتے ہیں، کیا وہ روزے کی حالت میں جائز ہے کہ نہیں جائز؟ جی جائز ہے، جائز ہے. صبح کے ٹائم ہم پوچھ سکتے ہیں جو بچوں کی تعلیم کے بارے میں جی کنٹرول روم سے؟ جی کنٹرول روم سے نہیں، آپ آفس ٹائم پہ فون کیجیے گا، بلکہ منڈے کو پھر آپ 12 بجے کے بعد، تو پھر آپ کو مزید نمبر پہ فون کرنا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ فون رکھیے، میں آپ کو آفس نمبر بتاتا ہوں. یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے نا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے جو کہ وہ بیوٹی پارلر میں وہ خاتون ہی کر رہی ہیں، وہ جو پلکی ولکیں سوارتی ہیں، تو یہ چونکہ روزے کی حالت میں گناہ نہیں ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے، تو گناہ تو نہیں ہے یہ کام کرنا، لیکن یعنی عورت ہونی چاہیے. پھر یہ ہے کہ انسان جو بھی اپنی آرائش کرے، خواتین خصوصاً، تو وہ اپنے شوہر کے لیے ہونی چاہیے نا، نہ یہ کہ بھی جو اس کا آرائش ہے وہ غیروں کے لیے یا باہر بازار میں ہو، تو پھر تو وہ پردہ واجب ہو جاتا ہے. تو وہ اپنے شوہر کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے. صحیح ہے، بہت شکریہ جی. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ بھائی میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آدمی اذان کے آخر تک سحری کھا سکتا ہے یا جب اذان ہو تو ختم بند کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھائی. آپ نے نام تو نہیں بتایا. مولانا صاحب یہ بھی پوچھ رہے ہیں اذان کے آخر تک سحری وہ کھا سکتے ہیں؟ جی ایسا نہیں ہے کہ اذان کے آخر تک، بلکہ جو ہی فرض کرو آج کل میں پتہ نہیں ابھی کس شہر کا کیا ٹائم ہے، مثلا 3:35 ہے مثلا، ٹھیک ہے، سحری کے ختم ہونے کا ٹائم، اور اسی وقت اذان کا ٹائم ہے. تو یہ تو میں نے کہا 3:35 اذان کا ٹائم ہے، تو احتیاط کرتے ہوئے مثلا 3:30 بجے ہی کھانے پینے سے ہاتھ روک لیا جائے. اگر کوئی لیٹ اٹھا ہے یعنی ابھی کھا ہی جا رہا ہے کوئی بات نہیں، لیکن جب 3:35 ہو جائیں گے اذان کا وقت، اللہ اکبر ہی ہوا، ٹھیک، چاہے اللہ اکبر نہ ہی ہوں، گھڑیاں جو ہیں آج کل 35 منٹ ہوئے، تو لہٰذا اگر اللہ اکبر ہوا تو اسی وقت آپ نے بند کرنا ہے، اور اگر لقمہ منہ میں ہے وہ بھی باہر نکالنا ہے. یہ نہیں کہ کوئی بات نہیں یہ تو ابھی جانے دو نا نہیں، ایک محلے میں ایک چینل پہ اذان ہو رہی ہے، دوسرے پہ ابھی رہتی ہے. جی ہاں، تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں لیٹ اذان ہو، چونکہ بعض دفعہ تو اذان دیتے 5-7 منٹ لگا دیتے ہیں لوگ، تو اس کا مطلب لوگ کھاتے رہے اس وقت تک، ایسا نہیں ہے. یہ احتیاط اتنی محنت کر دیں تو ثواب حاصل کریں، 5 منٹ پہلے اگر چھوڑ دیں تو یہ بھی بہتری ہے. کوئی کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ناروے سے نئی بات کر رہی ہوں. میرا ایک سوال تھا جی کہ نیکسٹ پہ میں نے فیس بک وغیرہ پہ پڑھا ہے کہ کافی لوگوں نے کہا ہے کہ مولا علی نے فرمایا ہے کہ نماز قضائے عمری وغیرہ ادا کریں تو 700 سال کی نماز ہے آپ کے ان کی کفارہ ہو جائے گا. تو کیا یہ واقعی میں ہے یا یہ ایسی باتیں اڑی ہوئی باتیں ہیں؟ اس کے بارے میں ذرا بتا دے گا. قضائے عمری ادا کرنے کے حوالے سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہن ناروے سے آپ کا سوال. جی مولانا صاحب قضائے عمری سے جی اس پر کئی دفعہ بات ہو چکی ہے ان دنوں میں کہ قضائے عمری جو ہے کہ ایسی 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھنا کہ جس سے پچھلی زندگی کی ساری قضا نمازیں معاف ہو جائیں، ایسی کوئی فقہ میں کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے. یہ ایسے ہی کسی نے لکھ لیا ہے جنتریوں میں یا کسی کتاب میں بات آ گیا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ شب قدر کی کوئی نماز ہو 2 رکعت یا 4 رکعت جس کا ثواب اتنا ملتا ہو، وَإِلَّا یہ نہیں ہے کہ
اس کو پڑھنے سے اگر ایک بندے کی 10 سال کی نمازیں قضا رہتی تھیں یومیہ نماز ہر روز کی 5 تو اس نے 4 رکعت پڑھی تو وہ ساری ہو گئی، اس کا نعم البدل ہو گیا. ایسا نہیں ہے. جی آخری کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی میں رفت بول رہی ہوں. میں نے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ عشاء کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں جی وہ پہلے روزے سے ہی شروع کرنے چاہیے یا بعد میں بھی کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر پڑھے جائیں تو وہ وطروں کے بعد پڑھنے چاہیے یا پہلے کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں. بہت شکریہ بہن. جزاک اللہ. مولانا صاحب انہوں نے نفل سے متعلق پوچھا ہے اور یہ بھی پوچھا ہے کہ جب پہلے روزے سے جس طرح 1000 رکعت آپ نے سنا ہے علماء کرام سے وہ ادا کریے، اس وقت انہوں نے پہلے روزے سے شروع نہیں کی تو ان دنوں بھی وہ پڑھ سکتے ہیں؟ جب آپ کو مسئلے کا پتہ چل گیا ہے جی تو پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ ویسے بھی تو مستحب ہی ہے نا، واجب تو نہیں ہے. مستحب تو ویسے پہلے روزے سے پڑھنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی نماز مغرب کے بعد صحیح ہے. وہ جو نفل ویسے 4 نفلیں ہر روز یومیہ وہ تو ہیں ہی جی وہ ان کی وجہ سے ختم تو نہیں ہوں گے. 8 نفل اس کے بعد ہے، نماز مغرب کے بعد ہے، اور 12 نفل جو ہے نماز عشاء کے بعد ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی کب پڑھوں، یعنی وطر پڑھ لیے تو وطر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، وطر کے بعد بھی پڑھ لیں. تو وہ 12 نفل پڑھنے. اور جب یہ 20 روزہ ہو گیا، اب 21 سے یہ جو آخری 10 دن ہیں 22 ہو جائیں گے روزانہ. صحیح. تو 8 وہ تو اس طرح سے 20 نفل جو روزانہ پڑھنے ہیں تو 30 دنوں کے 600 ہو جاتے ہیں، اور 3 شب قدر کے 100 900 ہو جائیں گے. اور یہ جو 21ویں رات سے 21 سے لے کر آخر تک یہ 10 کا اضافہ ہو گیا، 100 یہ ہو جائیں گے. تو اس طرح سے یہ 1000 رکعت نماز نافلہ مستحب ہے ماہ مبارک رمضان میں. یہ وہی ہے کہ جس کو خلیفہ دوم نے تراویح کی شکل میں باجماعت کر دیا ہے. بہت شکریہ. اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. سوال و جواب کا سلسلہ رہا اور آپ کے سوالات کی وجہ سے بھی ماشاءاللہ دیگر لوگوں کا بھی فائدہ ضرور ہوا ہوگا. ابھی پروگرام میں کچھ لمحات ہیں، کچھ وقت ہے، تو ایک تو ہماری بہن نے معلومات لینا چاہی تھی کہ جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انٹرنیٹ پہ، تو آپ ہمارے آفس نمبر پہ فون کر سکتے ہیں. اور آفس نمبر جو ہمارا لائیو کال نمبر تھا اس میں 51 کی جگہ آخر میں 48 ملانا ہے. کوئی بھی آپ معلومات لینا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے لے سکتے ہیں. مولانا صاحب توبہ سے متعلق ہی کچھ لمحات مزید چاہوں گا اور پھر آخر میں دعا کے لیے بھی گزارش کروں گا. اور توبہ کے دروازے کھلے ہیں اور توبہ 6 دن رہ گئے ماہ رمضان میں بھی، تو کیا ہمیں پشیمان اب تو، اور اتنی آزمائشیں، اتنی ہم پہ آفات ہیں، اس کا مطلب ہے ہماری جو عبادات ہیں یا جو ہم روزے رکھ رہے ہیں وہ قبول نہیں ہو رہے، یا ہم میں وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہم متقی پرہیزگار بنانے کے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کوئی خدا نخواستہ کام رائے گاں تو نہیں جا رہا؟ ظاہر ہے جو آپ کا پاکستان کے حوالے سے بات ہے کر رہے ہیں آپ، تو ایک تو ہم سب کو انفرادی توبہ بھی تو کرنی چاہیے، ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے، بالکل، لیکن اجتماعی توبہ بھی ہونی چاہیے. صحیح ہے. دیکھیں نا پاکستان ہمارا وطن عزیز کہ جس میں دہشت گردی کا بازار گرم ہے، جیلیں توڑ کر لے جاتے ہیں، اور اس میں سے وہ بڑے خطرناک قسم کے دہشت گرد چھڑا کے لے جاتے ہیں. اور وہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل میں جو شیعہ قیدی تھے ان کو ذبح کیا گیا یا ان کو قتل کیا گیا، اور یہ کتنے گھنٹے تک کارروائی ہوتی رہی. اور دیکھیں اس ملک پاکستان میں یعنی وہ کدھر وائرلیس یا کوئی دوسرا ادارہ یا کوئی فوج یا کوئی دوسری ایجنسیاں، یعنی اتنے گھنٹے کارروائی ہوئی اور پھر وہ سڑکوں پر لے کے گئے اور وزیرستان کی طرف. تو ظاہر ہے کوئی ہیلی کاپٹر اوپر اڑے، کوئی پکڑے، کوئی شیلنگ کرے، کوئی پکڑے ان کو، یعنی بالکل کوئی پاکستان میں کوئی کسی کی نہ جان کی حفاظت ہے نہ مال کی حفاظت ہے. اور ماہ مبارک رمضان ہے، مقدس مہینہ ہے جس میں سب کے لیے امان ہونی چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے پاکستان میں بے گناہ لوگوں کو قتل کیا جائے. آج بھی وہ رحیم یار خان ہے، رحیم یار خان، وہ جی ہاں، منظور حسین اور ان کے بیٹے کو
قتل کر دیا گیا نماز جمعہ پڑھنے کے لیے وہ جا رہے تھے. جی تو پتہ نہیں یہ لوگ کس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اسلام تو ہے اسلامتی کا دین ہے جو شہادتین پڑھتا ہے, اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے, اس سے رسول کی رسالت کی گواہی دیتا ہے, وہ خاتم النبیین مانتا ہے, وہ مسلمان ہے. بالکل ٹھیک ہے. باقی جو اختلافات ہوئے ہیں وہ تاریخوں میں وہ موجود ہیں. ظاہر ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم انہوں آپس میں جنگیں ہوئی ہیں. جی ہاں جی, تو ایک حقیقت اور جنگیں ہوئی ایک حقیقت ہے. تو ظاہر ہے جنگ میں آ کے تو کوئی پیار محبت کی باتیں تو نہیں ہوتی, قتل اختلاف ہوتا بھی اختلاف ہے اتنا گہرا شدید تھا اختلاف. جنگیں ہوئی, جنگ جمل, صفین, نہروان, اور کتنی جنگیں ہوئیں اور کتنے لوگ مارے گئے. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک اختلافات ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے. تو اب اس پر یہ کہنا کہ جناب زبردستی کسی کو اپنی سوچ اور فکر اور اپنا مذہب ٹھونسنے کی کوشش کرنا, یہ تو جہالت ہے. اسلام تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اور جو مسلمان ہے اس کی جان, مال, عزت و نموز کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے اسلام. اور پتہ نہیں یہ لوگ کس اسلام کی بات کر رہے ہیں. اور پاکستان کی حکومت بھی جو ہے وہ بھی بس یعنی ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس پر اب کوئی کسر رہ گئی ہے کہ GHQ پر انہوں نے حملہ کیا ہے, اور ISI کے ہیڈ کوارٹر سکھر میں اس پر حملہ کیا ہے. اور پاکستان کے آواز سے آ رہے ہیں کتنی دفعہ ایئرپورٹوں پہ آج وہ خبریں چل رہی ہیں جی ایئرپورٹوں کو دھمکیاں. تو لہٰذا یہ لوگ جو ہے نا یہ حقیقت میں یہ منحرف اور گمراہ لوگ ہیں. تو ہمیں سب کو اجتماعی توبہ بھی کرنی ہے. پاکستان کی جو عوام برکتیں اٹھ جاتی ہیں جب اس طرح بے گناہ لوگوں کا خون بہایا جائے گا, اور جو پاکستان کے جو ہیں کرتا دھرتا جن صاحب اقتدار ہیں وہ کام نہیں کریں گے اپنا صحیح طرح. تو میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں توبہ کرنی ہوتی ہے ایک تو گناہوں پر بھی, پھر یہ جو ہم اعمال انجام دے رہے ہوتے ہیں ان میں خلوص نہیں ہوتا ہے, ان میں صداقت نہیں ہوتی, ان میں چیزیں بھی نہیں ہوتے, تو ان پر بھی توبہ کرنی چاہیے. یعنی یہ جو ہم اعمال بجا رہے ہیں اس پر بھی توبہ کرنی چاہیے. یہی جو میں نے دعا کے جملے جو بیان کیے کہ اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے نفس سے جو یعنی سیر نہیں ہوتا, اور اسی طرح ایسے دل سے بھی پناہ مانگتا جو تیری خشیت نہیں رکھتا, ایسے علم سے بھی پناہ مانگتا ہوں جس میں نفع نہیں ہے. وَمِن صَلَاةٍ لَا تُرْفَعُ, اور ایسی نماز سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو تیری طرف اٹھتی نہیں ہے, جو بلند ہی نہیں ہوتی, اس لیے کہ اللہ کی طرف بلند وہ چیز ہوتی ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو. اور اگر خدا نخواستہ اس میں ریاکاری ہو اور کئی مسائل ہوں تو وہ تو اللہ کی طرف اٹھتی نہیں. اسی طرح پروردگار وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ, اور ایسی دعا سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو سنی نہ جائے. جو تو سنے نا, اللہ تو ہر چیز سن رہا ہے, لیکن جب انسان دعا مانگتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور اور وہ متوجہ نہ ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں, کس سے مانگ رہا ہوں, تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے بھی انسان کو مانگنی چاہیے توبہ. اور پھر یہ ہے کہ دو قسم کے گناہ ہیں, ایک اخلاقی ہیں ایک عملی ہیں. جو اخلاقی گناہ ان سے بھی توبہ, اور عملی گناہ ان سے بھی توبہ. اخلاقی گناہ جو ہیں وہ یعنی جو اخلاق رذیلہ اور بری صفات انسان کے نفس کو آلودہ اور پلید کر دیتی ہیں, انسان کو صراط مستقیم پر چلنے اور قرب الہی کو حاصل کرنے سے روکتی ہیں. گناہان اخلاقی کو چھوٹا نہ سمجھیں, اپنے نفس کو ان صفات سے پاکیزہ کرنا چاہیے. اور ان میں کیا کیا ہے؟ ریا ہے, نفاق ہے, غضب ہے, تکبر ہے, خود بینی ہے, حسد ہے, مکر و فریب ہے, غیبت ہے, بہتان ہے, سخن چینی ہے, وعدہ خلافی ہے, جھوٹ ہے, حب دنیا ہے, عقوق والدین ہے, قطع رحم ہے, کفران نعمت ہے, بد زبانی ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ اخلاقی برائیاں ہیں. جو صاحب یہ بہت وسیع ٹاپک انشاءاللہ جی میں بس تو ایک آدھا منٹ اور دیں. اور دوسرا جو ہے نا عملی گناہ ہوتے ہیں, وہ کون سے ہیں؟ بس چوری ہے, قتل ہے, قتل نفس ہے, اس سے سود خوری ہے, دوسروں کے مال چرانا ہے, معاملات میں دھوکہ دہی ہے, امانت میں خیانت ہے, شراب خوری ہے, حرام گوشت کا کھانا ہے, جھوٹی گواہی دینے ہے, نمازوں کو ترک کرنا ہے, روزوں کو ترک کرنا ہے, حج واجب کو ترک کرنا ہے, نجس غذا کا کھانا ہے. یہ سارے وہ جو عملی گناہ ہیں. تو ان سب گناہوں سے
ہمیں توبہ کرنی ہے، خدا نخواستہ اگر کوئی اس میں یعنی ملوث ہے تو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ مولانا صاحب، ایک ایسا وسیع ٹاپک، اور اس پر انشاءاللہ اور مزید بات کریں گے، اور جو ہم میں کمیاں ہیں اس پر ضرور نشاندہی کریں گے کہ یہ زمینی طور پہ جو حقائق ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے، کیا ہماری عبادات قبول ہو رہی ہیں، کیا کیا جائے کہ اتنا اخلاقی طور پہ یا عملی طور پہ جیسے گناہ ہم بولے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہماری بظاہر دیکھا جائے تو ہم مساجد بھی بہت ماشاءاللہ آباد ہیں، سب لوگ مومن ہوئے ہیں، لیکن حقیقی مومن یا حقیقی سچا مسلمان وہ کیا ہوتا ہے، اس پر مزید ہم بات کریں گے، اور سب آخر میں گزارش ہے کہ دعا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا فالق الاصباح وجائل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا یا عزیز یا علیم یا ذا المن والطول والقوة والحول والفضل والانعام والجلال والاکرام، یا اللہ یا رحمان یا اللہ، یا فرد یا وتر، یا اللہ یا ظاہر یا باطن یا حی، لا الہ الا انت، لک الاسماء الحسنى والامثال العلیاء والکبریاء والآلام، اسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في إليين وإساءتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا يذهب بالشك عني ورزا بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار الحريم، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم، باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یا رحیم یا رحیم یا رحیم، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اطاعت و بندگی کو قبول فرما۔ میرے اللہ، ماہ مبارک رمضان ہے، پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، دست نیاز بلند کیے ہوئے ہیں، میرے اللہ تمام مومنین مومنات کی حاجتوں کو پورا فرما۔ میرے اللہ جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ ہماری ایک بہن نے دعا کے لیے کہا کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہے، پروردگار ماہ مبارک رمضان ہے، پروردگار تو بڑا ہی مہربان ہے، ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ پروردگار ہمارے مریضوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں رزق وافر عنایت فرما۔ پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما۔ پروردگار
اس دہشت گردی کے ناسور کو ختم فرما، اور جو لوگ بے گناہ انسانوں کے قتل میں ملوث ہیں میرے اللہ، اور یہ مسلسل یہ کام کیے ہی جا رہے ہیں میرے اللہ، اب ان کی رسی کو مزید ڈھیلا نہ فرما، پروردگاروں کو نیست و نبود فرما۔ پروردگار جہاں جہاں مومنین آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ بار الہا ہم نے جو دعائیں مانگی ہیں ان کو مستجاب فرما۔ پروردگار ماہ مبارک رمضان کے جو چند دن باقی رہ گئے ہیں مومنین کو روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ماہ مبارک کی رحمت و برکتوں سے ہمیں بہرہ مند فرما۔ بار الہ ادائے ٹی وی کو ترقی عنایت فرما۔ پروردگار تو بڑا ہی مہربان ہے، ہم گناہگار ہیں، تجھے تیرے رسول کا واسطہ، تجھے تیرے علی مرتضیٰ کا واسطہ، تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ، تجھے حسن مجتبیٰ کا واسطہ، تجھے حسین شہید کربلا کا واسطہ، میرے اللہ ہم سب پر نظر کرم فرما۔ ہمارے عزیز و اقارب مومنین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور خصوصاً جو تازہ شہید ہوئے ہیں رحیم یار خاں میں، اور شہدائے اسلام اور مومنین جس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار 12ویں آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ مراد صاحب، آپ نے ٹائم دیا، پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہماری اور آپ کی ملاقات اب ہوگی افطار پروگرام میں، تب تک کے لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔